سے مطالبہ کرتا ہوں کہ کنٹونمنٹ بورڈ فوری طور پہ ان راستے کو کھول کر بجلی کا مسئلہ، تجاوزات، پارکنگ اور دیگر مسائل، ٹیکسوں کا مسئلہ حل کر لے، ورنہ ہم مجبور ہیں کہ ہم سول نافرمانی اور کنٹونمنٹ بورڈ کی ٹیکس کی بائیکاٹ کا اعلان کریں۔ ان کی ساری ذمہ داری کنٹونمنٹ بورڈ کے ممبران صاحبان، وائس چیئرمین صاحب اور کنٹونمنٹ بورڈ میں بیٹھے ہوئے سی او اور ان کے اہلکار ہوں گے، کیونکہ ہمارے ٹیکسوں کا مسئلہ کہاں پہنچ گیا، ہمارے مسائل کہاں سے کہاں۔ آپ یقین کریں کہ ارباب روڈ، اس وقت صدر روڈ عید کی راتیں ہیں، سیزن ہے، لیکن آپ یقین کریں کہ شام کہتے کہ کتنے سوٹ بکا یا نہیں بکا۔ تو ہم کسی صورت میں کچھ رب نے مارا، کچھ عبدالرب، رب کی تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن اب رب کو کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارا مقابلہ مشرف کے شکل میں کیا تھا، خدا کی قسم تم ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہو۔ ہم مقابلہ بھی کریں گے، ہم روڈ پہ بھی نکلیں گے، ہم احتجاج بھی کریں گے۔ 3 دن کا ٹائم میں بیچے کہ تاجر اتحاد چیئرمین کا ٹائم دیتا ہوں، اگر 3 دن کے اندر اندر ہماری مسائل حل نہ ہوئی تو ہم مجبور ہیں کہ ہم احتجاج بھی کریں گے، ہمارا دھرنا بھی ہوگا، کنٹونمنٹ بورڈ کے سامنے احتجاجی کیمپ بھی لگائیں گے، اور انشاءاللہ یہ ارباب روڈ کا مسئلہ نہیں، یہ مسلم مارکیٹ کا مسئلہ نہیں، یہ بیلوٹ پلازا اور فلکسیر کا مسئلہ نہیں، یہ صدر روڈ کا مسئلہ نہیں، یہ پوری کین کا مسئلہ ہوگا۔ انشاءاللہ کین میں جو مارکیٹیں بھی ہوگی وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، ہم ایک قدم آگے ہوں گے، پیچھے نہیں ہوں گے۔ اپنی عیاشیوں میں اور عوام بھی بیڑا غرق، تاجروں کا بھی بیڑا غرق، ٹیکسوں کا بھرمار، مہنگائی، اور یہ مہنگائی جو ہے اپنے لیے نہیں، ہم ایک جگہ پہ دکاندار ہیں ایک جگہ پہ، لیکن 99 جگہ پہ ہم بھی صارفین ہیں اور آپ بھی صارفین ہیں۔ تو ہمارا مطالبہ ہے کہ بجلی کا مسئلہ، اس روڈ کو کھولنے کا، اور تجاوزات جو سیشن کمانڈر نے ہمارے سامنے وعدہ کیا تھا کہ کوئی تجاوزات نہیں ہوگا۔ آج صدر روڈ کے فٹ پاتھ پہ تجاوزات سے بھری ہوئی ہے۔ آج صدر روڈ کی وہ ٹرانسفارمر جو گرمی بھی آئی بھی نہیں ہے، اگر اے سی چلیں گے تو پھر ہمارا بیڑا غرق ہوگا، صبح و شام ٹسار ہوگی، بجلی کی تاریں اندر۔ تو ہم پہلے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے پشاور کو امن کا، پشاور کو پھولوں کا شہر بنانا ہے، لیکن ایسے پھولوں کا شہر نہیں جس میں میرے بچے بھوکے ہوں۔ تو ہمارا مطالبہ پہ یہ ایگزیکٹو صاحب سے ہمارا مطالبہ ہے، کیونکہ ہمارے صوبے کا ہے، ان کو ان صوبے کا پتہ ہے کہ کیسے، اور سیشن کمانڈر صاحب وہ بھی پٹھان ہے، میں کورٹ کمانڈر صاحب سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ بھی پٹھان آئے ہوئے ہیں، خدا ہم پہ رحم کرے، خدا ہمارے ساتھ نرمی بائی بندی کا رویہ استعمال کر رہے۔ ہم نے سارا عمر اس ملک کے خاطر اپنے بچوں کی لاشیں اٹھائی، لیکن ہم نے اف تک نہیں کیا۔ ہم نے 2009 میں شیخ قبان پیپل منڈی کے ساتھ مینا بازار اور کوچی بازار کا چوک، خدا کی قسم ہم نے اپنی ماں اور بہنوں کی لاشیں اٹھائی ہیں، لیکن ہم نے اف تک نہیں کی۔ اس وطن کے خاطر، امن کے خاطر ہم نے کہا کہ اغیار یہ نہ سمجھے کہ عوام تنگ آ چکی ہے، لیکن آج ہماری بچوں کی پیٹ پر لات مارنا، ہماری منہ سے نوالا چھیننا، ہمارے کاروبار کو ختم کرنا، ہماری معاشی قتل کرنا، پھر ہم نکلیں گے اور ایسے نکلیں گے کہ ان کو بتائیں گے کہ ہم کیسے نکلتے ہیں۔ ہم نے مشرف کا مقابلہ کیا۔ سی او صاحب، میں تمہیں اور تمہارے ساتھ جو ہمارے عوامی نمائندے جو ہم نواب بن چکے ہیں کنٹونمنٹ بورڈ کے، اور وائس پریزیڈنٹ صاحب، اس کو بھی کہتا ہوں کہ یہ کرسی اور یہ ہم نے تمہیں اس لیے بھیجا تھا کہ تم ہماری نمائندگی کریں گے۔ ہمارے دکان کی ڈیکوریشن پہ دکانیں سیل کی جاتی ہیں، ہماری ایک صدر صاحب کا آج بھی دکان سیل ہے، کیونکہ دکان میں صرف ڈیکوریشن کرنا ہے، فوٹو کی جگہ ہم نے سونا لگانا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ یہاں پہ ہزاروں دکانیں ایسی مارکیٹیں بنتی ہیں جس کے نقشہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ظلم ہے تاجروں کے ساتھ، تاجروں کے نمائندوں کے ساتھ۔ ہمیں ٹائم دے کر
کہ ہم اس ٹرن کو کھولیں گے, ہم تمہاری بات سنیں گے, لیکن اس کے بعد سی او اپنی باتوں سے منکر ہو چکا ہے, نہیں کھولتا. اگر یہ 3 دن کے اندر نہیں کھلا تو ہمارا احتجاج ہوگا, اور احتجاج انشاءاللہ کنٹینمنٹ بورڈ, کیونکہ کہتے کہ ریڈ زون, ہم اسلام آباد ریڈ زون کراس چکے ہیں, یہ ہمارے لیے کچھ نہیں. انشاءاللہ ہم متفقہ طور پہ بھائی بندی پہ جائیں گے اور ہم انشاءاللہ دھرنا دیں گے. میں صرف یہ کہ ہم تھوڑے سے مجبور ہو چکے ہیں ہم آپس میں, ورنہ یہ کھولنا اتنی بڑی بات نہیں ہے. اگر نہ کھولا تو ہم خود کھولیں گے انشاءاللہ آپ کی, کیونکہ وہی پختو کی ہوئی میخا تو موگی بانے زور کئی منگ پتاسو زور کو چتاسو ولاڑی انشاءاللہ دا لارا بکلاو دا بکلاو کہ کنٹینمنٹ بورڈ کھولونا کا منگ بے کلاو اور منگ بے بیا گورو چسو مقابلہ کی باقی لگی دا خبر رکھوں چیزا ٹائم سینٹر دا دکاندارانو سے رب والے سب دو رب والے سی او سے تویم اتانا 4 میرا کم مالکان چیزنا پورے خاموش ناسکو اور دا مارکٹ نکل آئی دانی کو لوگی ایمان نرم یو مندر ہوتا ہے واللہ نم دخلے کہ تعلیمات کرو زم مجیب انشاءاللہ تعلیماتو کو منتا اکثر کی نہیں من قرآن خلق یو من پیغمبری پیشی شر تعلق لرو من قلم ندی غستے چی مونگ دا چا خلاف یا کچھ یو سڑی زما گیروان تلا چچی نخپل بٹھنا دا چا پا شال دا چا پا بغلو دا چا پا عزت باندے نور کم پا عزت باندے اس قسم کمپرومائز نکم خوشحال آبادو چیک انشاءاللہ. رشاد غفور ہے, میں پریزیڈنٹ ہوں ارباب روڈ ٹریڈرز ایسوسیشن کا. بات یہ ہے کہ یہ اس سلسلے میں جناب کینٹون بورڈ کے سی او صاحب سے ہماری کئی میٹنگ ہو چکی ہیں. کئی دفعہ ان کا ریکویسٹ کی ہے کہ بھئی یہ راستہ جو ہے نا یہ تقریباً گزشتہ 8 ماہ سے جو ہے نا انہوں نے بیوٹیفیکیشن کے اس کے آڑ میں جو ہے نا یہ غلط قسم کے جو فیصلے کیے ہیں انہوں نے کہ یہ پاکستان جب سے بنا ہے تب سے جو ہے نا وہ چوک تھا یہاں پر, اور چوک کو ختم کر کے تو جو ہے نا وہ سینٹرل میڈیا بنا کے تو اس کو سیدھے تخت و جماعت کے سامنے جو ہے نا وہ انہوں نے ارباب روڈ کا جو ٹرن ہے اس کو بند کر دیا گیا. اس کی وجہ سے اس قدر زیادہ تکلیفیں ہیں عوام کو, اور ٹریفک جیم بھی ہوتا ہے. وہاں پر جو ہے نا ہمارے روڈ پر اسکول ہے, اسکول میں بچے بوڑھے عورتیں جوان یہ سب آتے جاتے ہیں. وہاں پر جو ہے نا کسی قسم کا جو ہے نا ادھر وہ جب یہ روڈ کو کراس کرتے ہیں تو وہ اتنا اونچا سینٹرل میڈیا بنایا ہوا ہے کہ وہ جو اس کو کراس نہیں کر سکتے اور وہ بڑی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹریفک جو ہے نا وہ بالکل یہاں پر ہمارے روڈ سے بالکل ختم ہو چکی ہے. ہمارے جو دکاندار حضرات ہیں ان کے کاروبار بالکل ختم ہو چکے ہیں. گزشتہ عید پہ بھی بالکل ہمارا کاروبار بالکل نہیں ہوا, اور اس پہ یہ آنے والی عید پہ بھی جو ہے نا کاروبار بالکل نہیں. آگ لگنے کے بعد جو ہے نا وہ جو فائر فائٹرز کی جو گاڑیاں ہیں ان کو بہت تکلیف پہنچی ہے. وہ بہت لیٹ پہنچی رہی ہیں کیونکہ وہ ٹرن نہیں ختم ہو گیا تو ادھر ریورس کر واپس بھی نہیں جا سکتی تھی, تو آ بھی نہیں سکتی تھی, نہ ٹرن کر سکتی تھی. اس وجہ سے جو ہے نا وہ کافی دن ایک آگ لگی رہی ہے, اور یہ اس چیز کی وجہ سے بہت زیادہ بڑا نقصان ہو گیا. تو یہ جو ہے یہ بیسک دیکھیں جی, یہ بیسک رائٹس ہیں, یہ ہیومن رائٹس کی یہ نا وائلیشن انہوں نے کی ہے. جو یہ بندش کر کے ہیومن رائٹس کو جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ مشورہ نہیں کیا گیا, کسی قسم کی کوئی ہمارے ساتھ میٹنگ نہیں کی گئی کہ ہم یہ جو پلاننگ ہے پلاننگ کے بارے میں کوئی ایسا ہمارے ساتھ کوئی میٹنگ نہیں ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ سینٹرل میڈیا بنا رہے تھے, اس کو چوک کو بلاک کر رہے تھے, اس وقت ایٹ دی اسپاٹ جو ہے نا وہ میں پہنچا اور میرے جتنے بھی دکاندار ہیں پہنچے اور ان کو منع کیا کہ یہ نہ بناؤ. لیکن انہوں نے ایک بات بھی ہماری نہیں مانی, اور ہمیں جو ہے نا ہماری بات کو نہیں مانا, رد کیا, اور انہوں نے بنایا, راتوں رات بنایا. اسے پہلے ٹوٹلی غلط پالیسی. کسی قسم کا کوئی اس کا انجینئر اس قابل ہی نہیں ہے کہ جو ہے نا انجینئرنگ پراپرلی کر سکے. ان کو عوام کی ڈیمانڈز کا پتہ ہی نہیں ہے, بالکل پتہ نہیں ہے. جو کہ بیسک جو رائٹس ہیں عوام کے ان کو بالکل پتہ نہیں ہے. ہوئی تھی کہ وہ اس میں ہم نے اتفاق سے وہ ان لوگ اس پہ مجبور ہوئے
A1 میں بھی ختم ہوا اور رہ کر بھی وہ اپنے مشورے. ابھی جو یہ ہے اس میں کوئی شک نہیں, میں اس میں آپ کو کیونکہ پوچھوں کہ وہ نہ پوچھوں, میں نے آپ کو پہلے کہا کہ نبی علیہ السلام کے دور میں جو منافق ہیں وہ ہم میں بھی ہیں, وہ ہم میں بھی ہیں. 3 ملاقاتیں ہماری ہوئی ہیں اور تینوں ملاقاتوں میں میں نے اس پہ وہ کیا, لیکن اس میں ہمارے ممبر صاحبان جو ہیں, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارے ممبر صاحبان جو ہے اپنے جائیداد کو, یہاں پہ پلازے بن رہے ہیں, وہ ان کو بنا کر یہاں پہ ٹرن آگے لے جا کے اپنے پلازے کو کامیاب بنانے کے لیے اس میں شامل ہیں. ہم اپنے اس ممبران صاحبان کو کہتے ہیں کہ آپ نے پھر بھی عوام کے پاس آنا ہے, آپ نے اس بازاروں میں آنا ہے, آپ نے ہم سے ووٹ مانگنا ہے. انشاءاللہ آپ کو پھول نہیں, ہم انشاءاللہ آپ کو ہڈیوں کی پھول پہنائیں گے. ہم ان کے مکمل مخالفت کرتے ہیں اور ان ممبران سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ خوش تھے کہ تبدیلی آئے گی, اچھے جوان ممبران ہیں. آپ دیکھیں گے تو 4 جوان ہمارے ممبر صاحبان جو ہیں وہ جوان ہیں, وہ سید سیٹی, نعمان, علی غلام علی کا بانجا, فیضان جوان ہے اور علی یہ جوان ہے. لیکن کوئی ایسی کام نہیں کیا گیا ہے جس سے صدر کو, تاجروں کو فائدہ ہو, تاجروں کو مسائل حل ہو. وہ صرف اپنے اس میں لگے ہوئے. ہم اس کی بھرپور مخالفت کرتے ہیں اور ہم آپ کے ذریعے پھر کہتے ہیں کہ اگر 3 دن کے اندر اس کی کچھ حل نہیں نکلا تو پھر حل ہمارے ہاتھ میں ہے, اور اس کی ساری ذمہ داری جو ہے پہلے ممبران ہوگی پھر کنٹینمنٹ بورڈ ہوگی, کیونکہ وہاں پہ بیٹھے عوامی نمائندے جو ہے وہ ممبران ہیں. اثر کو صدر روڈ پہ بند ہوتے ہیں, اس کو فوری طور پر کھولا جائے. یہ صرف اور صرف ٹریفک اپنی غفلت کو, اپنی کام کو چوری کرنے کے لیے اور رشکوں کو بند کرتے ہیں. دیکھیں اس میں عورتیں بھی آتی ہیں, اس میں ہمارے مائیں بہنیں بھی آتی ہیں, بچے